کرے گا، لیکن اے میری قوم کے نوجوان، لیکن توبہ کرنے والے تو ہو، استغفار پڑھنے والے تو ہو، اپنے رب کو راضی کرنے والے تو ہو، وہ قوم کیسی توبہ میں راضی ہوگی؟ وہ قوم کب اپنی رب کی بارگاہ میں گر گڑائے گی؟ وہ قوم کب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بھیک مانگے گی؟ اپنے جرائم کے اوپر، اپنی خطاؤں کے اوپر، اپنی لغزشوں کے اوپر جہنم کا ایندھن دن پہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہو، رب کے عذاب کو روز بروز لمحہ بلمحہ دعوت دیتے چلے جا رہے ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن نہ سوچ کے ہے کہ اتنے سارے جرائم ہونے کے بعد، اتنی ساری خطائیں ہونے کے بعد، اتنے سارے گناہ ہونے کے بعد ایک جن تک نہیں رینگتی اللہ اکبر کہ آخر ہمیں ایک روز اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے 60 سالہ زندگی کا، 80 سالہ زندگی کا، 30 سالہ جوانی کا آپ کو اور ہم کو حساب و کتاب دینا ہے۔ کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں فکر کی ہے؟ اگر بنا توبہ کیے اگر مر گئے تو پھر تمہارا ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ایک ہی تو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم وبلغنا وعزیزنا وکریمنا وذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث ہو خواجہ رضا کے چاہنے والوں، آئیے کچھ معروضات عرض کرنے کے قبل ہم اور آپ مدینے کی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گزار، رحمت عالم، نور مجسم، ارواحیں جاں فضا محمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں جس آیہ کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ ہمارا رب اللہ عز و جل مجھے اس پہ حق کہنے، حق سننے اور سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم سبھی کو سننے کے بعد اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک اس گفتگو کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام الہی کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ رب العزت اپنے کلام الہی کے اندر اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک سچی توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ پھر اس توبہ کے بعد میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ بڑھ سکو۔ اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میرا رب کعبہ یہ اپنے بندوں سے خطاب فرما رہا ہے، اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم سچی توبہ کرنے والے بنو۔
تم اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک توبۃ نصوحا کرنے والے بنو. یعنی ایسی توبہ، ایسی سچی اور پکی توبہ کرنے والے بنو کہ جب جس گناہ کی تم نے توبہ کر لی ہے پھر تم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹ پاؤ. یہ سچی توبہ ہے. آج معاشرے کے اندر، آج اس زمانے کے اندر آپ نے اور میں نے سبھی نے دیکھا ہے، جو کہ آپ اور ہم سبھی کرتے آتے رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اور ہم کانوں کو پکڑ کر کانوں کو مموڑتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اپنے گال کے اوپر، اپنے رخسار کے اوپر تھپڑ رسید کرتے گئے. ارے میرے پیارے، یہ توبہ توبہ نہیں ہے. اصل توبہ کس کا نام ہے؟ نہ کانوں کو مموڑنے کا نام توبہ ہے، نہ گالوں کے اوپر، نہ رخساروں کے اوپر تھپڑ رسید کرنے کا نام ہے، بلکہ سچی توبہ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر تمہارا کوئی گناہ ہے، تمہارا کوئی جرم ہے، تمہاری کوئی خطا ہے، تو تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والے ایسے بن جاؤ کہ پھر دوبارہ جب توبہ ہو جائے تو گناہوں کی طرف تمہارا متوجہ نہ ہو پاؤ، دوبارہ تمہارا دل ان گناہوں کی طرف نہ جھک پائے. یعنی کہ پہلے اگر آپ نمازوں کو ترک کرتے تھے، تمہیں اپنے گناہوں کے اوپر احساس ہو گیا، ملامت ہو گئی، افسوس ہو گیا، ندامت ہو گئی، اور اللہ کا خوف الہی دل کے اندر اگر بیدار ہو گیا، اگر تمہاری روح کو اللہ کے خوف میں اگر جھنجھوڑ دیا ہے، تو پھر تم ایسی توبہ کر لو کہ پھر دوبارہ تمہاری زندگی سے نہ نماز چھوٹے، نہ تمہاری زندگی سے قیام چھوٹے، نہ تمہاری زندگی سے سجود چھوٹے. اگر ایسا کر لو تو پھر تمہیں توبۃ نصوحا مل گئی ہے، حقیقی توبہ کے حقدار ہو گئے. درود شریف پڑھیے ایک بار. اللہ محمد صلوات و سلام علیہ رسول. تو اصل توبہ اس کا نام ہے، اصل توبہ اس کا نام ہے کہ آپ جس گناہ کی طرف پہلے تھے تو آپ نے ایسی توبہ اپنے مالک سے کر لی ہے، اپنے رب سے ایسی توبہ کر لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا، تمہارے گناہ جو ہے، تمہارے جرائم جو ہے، تمہاری خطائیں جو ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. جو تم نے دن کے اجالوں میں گناہ کیے، جو رات کے اندھیروں میں تم نے جو گناہ کیے، جو سب کے سامنے جو گناہ کیے، جو سب سے چھپ کر جو گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالی یہ سارے جرائم کو، ساری خطاؤں کو میرا رب دیکھ رہا ہے. ارے اے نادان انسان سن لو، وہ مالک حقیقی کے بارے میں علماء اکرام کیا فرماتے گئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نگاہوں سے آپ اور ہم ہرگز نہیں بچ سکتے گئے. فرمایا گیا، ایک اس کے لیے مثال دی گئی ہے کہ اماوس کی کالی رات کیوں نہ ہو، اور اس اماوس کی کالی رات کے اندر ایک بڑا سا کالا سا پہاڑ کیوں نہ ہو، اور اس کالی سی پہاڑ کے اندر ایک، اللہ اکبر، اس کے اندر ایک کیڑا کیوں نہ ہو جو کالے رنگ کا ہو، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی دیکھ رہا ہے. ارے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی سبھی کو دیکھ رہا ہے. جو تم گناہ کر رہے ہو، جو تم اچھے کام کر رہے ہو، جو تم لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے جو گناہ کر رہے ہو، اللہ اکبر، تو جب اللہ کے حضور تمہیں گناہ کرتے وقت میں یہ خیال نہ رہ سکا، یہ تصور نہ آ سکا، اللہ
اکبر. تو میرے پیارے جب تم نے تنہائی کے عالم میں گناہ کیے تھے یہ تصور نہ بیدار ہو سکا, لیکن اب اگر تمہارے دل کے اندر خوف خدا اگر بیدار ہو گیا ہے, خوف خدا اگر تمہارے دل کے اندر پیوست ہو گیا ہے, تو پھر تمہیں لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں, لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر تم تنہائی کے عالم میں بیٹھ جاؤ اور سچے دل سے توبہ کر لو, میرا رب کریم وہ تو اس کی رحمت کہہ ہی رہی گئے کہ اے میرے بھاگے ہوئے انسان لوٹ آ جا, ہم تیرے بھاگنے کو نہیں دیکھیں گے, ہم تیرے جانے کو نہیں دیکھیں گے, بلکہ ہم تیرے آنے کو دیکھیں گے, اور تیرے جتنے گناہ گئے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے, اور تیرے مقام کو, تیری شان اور رتبے کو اور بلند و بالا کر دیں گے. میرا مالک حقیقی تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہر پل, ہر لمحہ, ہر ساتھ تیار ہے, لیکن افسوس میرے پیارے آج آپ پر ہم خواب غفلت کی چادر اوڑے اس طرح زمانے کے اندر سوئے ہوئے گئے, نہ جانے کون سی ایسی چیز ہے, نہ جانے کون سا ایسا عمل ہے, نہ جانے کون سی ایسی اچھائی ہے ہمارے اندر کہ آپ پر ہم یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ اکبر, کیا ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ جان رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس بات کو نہ بھولے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی جانے نہ جانے, اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے, اللہ رب العزت جان رہا ہے. اللہ اکبر. آپ پھر اگر گناہ کرنا چاہے بھی تو پھر گناہ تم کر سکتے ہو, اگر رب کی نافرمانی کرنا چاہے تو رب کی نافرمانی کر سکتے ہو, رب کی ناشکری کرنا اگر چاہو تو پھر کر سکتے ہو, لیکن یاد رکھنا پھر مرنے کے بعد اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں لوٹنا ہے, پہنچنا ہے, اور ایک ایک تمہارے اعمال کا تمہیں اور ہمیں حساب دینا ہے کہ پھر بتاؤ مجھے اس وقت میں کیا حساب دے سکو گے, اس وقت میں کیا بتا سکو گے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے باوز سے بلند, اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن آج افسوس کہ آپ پر ہم گناہوں بھری زندگی کے اندر, گناہ بھری معاملات کے اندر اس طرح سے پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس طرح سے جکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ پر ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا. لیکن اصل زندگی یہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کے دور میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 1 سالی پڑ گئے, کئی دن گزر گئے کہ پانی آنے کا, بارش آنے کا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا. کئی کئی دن گزر گئے, پانی نہیں آ رہا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کے پاس لوگ پہنچے, اب کہنے لگے حضور اے اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں کہ جنگل کی وادی کے اندر چل کر اجتماعی دعا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اجتماعی دعا کا اثر یہ ہو جائے کہ ہمارا رب اللہ عز و جل یہ جو 1 سالی کا معاونہ آ گیا تو اللہ اسے ٹال دے اور ہمارے اوپر رحمتوں کی برسات کر دے, بارش کا نزول ہو جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم اپنے قوم کو لیے چل دیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ, ہماری قوم, میری قوم پانی کے معاملے کے لیے تڑپ رہی ہے, تو رحمتوں کی نگاہ فرما دے, رحمت کی نظر فرما دے اور ہم پہ بارش فرما دے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کی اس گفتگو کو سننے کے بعد غیر سے ندا آتی گئے کہ اے ہمارے کلیم جناب موسیٰ علیہ السلام, یہ جو بھیڑ دیکھ رہے ہو, یہ جو تمہاری قوم دیکھ رہے ہو, اس قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے 40 سال ہو گئے, جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے, 40 سال سے غلطیاں کر رہا ہے,
40 سال سے کوتاہیاں کر رہا ہے، ہماری نافرمانیاں کر رہا ہے، ہماری ناشکریہ کر رہا ہے. پہلے اسے تم محفل سے نکالو. اس کی وجہ سے پانی نہیں آ رہا، اس کی گناہوں کی نوسط، اس کی گناہوں کی گندگی، اس کی اعمال کی بےہودگی کی وجہ سے ساری قوم کے اوپر عذاب آ کے رک گیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اے لوگوں، تم میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، اپنے رب اللہ عز و جل کا نافرمان ناشکرا ہے. اس اکیلے انسان کی وجہ سے پانی نہیں آ رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لہذا ساری قوم کی ذمہ داری اب یہاں آ کے یہ رک گئی ہے. ساری قوم کے لیے یہی اچھا ہوگا کہ وہ ایک شخص جو گناہگار ہے وہ اس محفل سے اٹھ کر چلا جائے. اتنا کہنے کے بعد وہ دل دماغ کے اندر وہ شخص سوچ رہا تھا کہ میں اٹھ کے جاؤں تو جاؤں کیسے. دوسری مرتبہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے کہ اے وہ گناہگار شخص جس کے وجہ سے ہم پہ رحمت کی بارش نہیں برس رہی ہے، تو اٹھ کر جاتا ہے یا نہیں، یا اللہ رب العزت سے پوچھ کر میں تیرا نام لے کر تجھے محفل سے بھگا دوں. جیسے ہی اتنا سننا تھا، وہ گناہگار وہ سیاہکار انسان سہم گیا اور اللہ کے حضور شرمندہ ہو گیا کہ اے میرے مولا کریم، اے اللہ رب العزت، میرے جو گناہ ہے، میرے جو جرائم ہے، مانا کہ 40 سال سے میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، مانا کہ 40 سال سے تیری ناشکری کر رہا ہوں، مانا کہ 40 سال سے میں گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، لیکن مولا اگر اس محفل کے اندر اٹھ کر اگر جاتا ہوں تو سب کی نگاہ پڑ جائے گی، سب دیکھ لیں گے کہ یہی وہ بدکار ہے، یہی وہ گناہگار ہے، یہی وہ سیاہکار ہے جس کی وجہ سے پوری قوم اللہ کے عذاب کا شکار بن گئی تھی. اے میرے مالک، سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ نادم ہوتا ہوں. اللہ اکبر. اور آج کے بعد آئندہ اس کے بعد دوبارہ میں پھر کبھی گناہ نہیں کروں گا. اتنا ہی کہنا تھا تو پھر کیا ہوتا ہے، ابر رحمت بن کر بارش برس پڑی اور ساری چھم چھم بارش کے اندر ساری قوم بھیگنے لگی. اللہ اکبر. یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم اللہ کے حضور عرض گزار ہونے لگے، اے میرے مولا کریم، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص جب تک کر اس محفل سے اٹھ کر نہیں جائے گا میں رحمت کی برسات نہیں برساؤں گا. آخر کیا معاملہ ہے؟ اب تک تو یہاں سے اٹھ کر نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، آخر معاملہ ہے کیا؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ہمارے کلیم جناب موسیٰ علیہ السلام و تسلیم، اللہ کے نزدیک اس بندے نے سچی توبہ کر لی ہے اور اس کی توبہ ہمیں اتنی قبول آئی ہے، اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کو سارے زمانے کے اندر، ساری ملت کے اندر، ساری قوم کے اندر رسوا و ذلیل ہونے سے روک لیا ہے اور ہم اس سے راضی ہو گئے ہیں. اتنا کہنے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کہتے گئے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، آخر وہ شخص ہے کون؟ اس کا نام تو بتا دے. وہ شخص ہے کون؟ اس کی نشانی تو بتا دے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے ہمارے کلیم جناب موسیٰ علیہ السلام و تسلیم، جب اس نے 40 سال سے ہماری نافرمانیاں پہ نافرمانیاں کرتا رہا تب نہ میں اس کا نام لوگوں کے سامنے بتا سکا. 40 سال تک کر جب اس نے سیاہکاریاں کرتا رہا تب نہ میں نے اس کا نام کسی کو بتایا. 40 سال تک کر جب اس نے ناشکریہ کرتا رہا، میرے گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اللہ اکبر، جب نہ میں نے اس کا نام کسی کو بتایا. اب تک جو بارش نہیں ہو رہی تھی اس کا ریزن بھی یہی تھا، اس کی وجہ بھی یہی تھی. اسی کے وجہ سے پوری قوم کے اوپر عذاب آ پڑا تھا اور آج جب بارش ہو گئی ہے تو وہ بارش آنے کا ریزن، بارش آنے کی وجہ بھی کوئی شخص ہے، اس کی سچی توبہ ہے کہ جو اپنے رب کعبہ کی طرف رجوع کر لیا گئے، استغفار کر لیا گئے، توبۃ نصوحہ کر لیا گئے. ارے میرے پیارے، ذرا دل کے کانوں سے سننا. اللہ اکبر. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم کی قوم کا ایک گناہگار
جو 40 سال گناہوں میں زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے حضور جب سچی توبہ کرتا ہے مصیبت میں آنے کے بعد میں، تو اللہ اس کے 40 سال کے گناہ نہیں دیکھتا، اس کی بدکاریاں نہیں دیکھتا، اس کی سیاکاریاں نہیں دیکھتا، اس کی خطا کاریاں نہیں دیکھتا، اس کی نافرمانیاں نہیں دیکھتا، اس کی ناشکریاں نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی سچی توبہ کے اوپر رب اللہ عز و جل کی قدرت کی توجہ ہوا کرتی گئے اور اتنا مقبول ہوا کرتی گئے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس 40 سال تک گناہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر کے ساری قوم کے اوپر کے عذاب کو تبدیل کر دیتا ہے، رحمتوں کے اندر تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ پھر تم اور ہم کون ہے؟ اللہ اکبر، ہم تو قوم مصطفیٰ کے اندر ہے، امت مصطفیٰ علیہ السلام تو تسلیم کے اندر ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو راحت للعاشقین ہے، جو طٰہٰ و یاسین ہے، جو مزمل ہے۔ اللہ اکبر، وہ رب عز و جل، وہ رب اللہ عز و جل جس کے محبوب سب سے عزیز ہے اللہ کے پیارے حبیب جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو پھر ان کی امت کے اندر ہے۔ میرے پیارے مجھے بتاؤ، آپ پر ہم جب اگر سچے دل سے اپنے گناہوں کے اوپر اعتراف کر لیں گے، رجوع کر لیں گے، توبہ و استغفار کر لیں گے، توبۃ النصوحہ کر لیں گے، تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہماری غلطیوں کو معاف کر کے، ہماری جرائم کو معاف کر کے، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے، اللہ رب العزت ہمیں بھی جیسے ماں کے پیٹ سے جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح ہمارے گناہوں کو دھو کر ہمارے رتبے کو، ہماری شان کو، ہماری عظمت کو، ہماری رفعت کو، ہماری سرفرازیوں کو، ہماری شان اور شوکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا کر دے گا، ہرگز کر دے گا۔ لیکن اے میری قوم کے نوجوان، لیکن توبہ کرنے والے تو ہو، استغفار پڑھنے والے تو ہو، اپنے رب کو راضی کرنے والے تو ہو، وہ قوم کیسی توبہ میں راضی ہوگی؟ وہ قوم کب اپنی رب کی بارگاہ میں گر گڑائے گی؟ وہ قوم کب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بھیک مانگے گی؟ اپنے جرائم کے اوپر، اپنی خطاؤں کے اوپر، اپنی لغزشوں کے اوپر جہنم کا ایندھن دن پہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہو، رب کے عذاب کو روز بروز لمحہ بلمحہ دعوت دیتے چلے جا رہے ہو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنے سارے جرائم ہونے کے بعد، اتنی ساری خطائیں ہونے کے بعد، اتنے سارے گناہ ہونے کے بعد ایک جن تک نہیں رینگتی اللہ اکبر کہ آخر ہمیں ایک روز اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے 60 سالہ زندگی کا، 80 سالہ زندگی کا، 30 سالہ جوانی کا آپ کو اور ہم کو حساب و کتاب دینا ہے۔ کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں فکر کی ہے؟ اگر بنا توبہ کیے اگر مر گئے تو پھر تمہارا ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ایک ہی تو دے گا۔ لیکن اے میری قوم کے نوجوان، لیکن توبہ کرنے والے تو ہو، استغفار پڑھنے والے تو ہو، اپنے رب کو راضی کرنے والے تو ہو، وہ قوم کیسی توبہ میں راضی ہوگی؟ وہ قوم کب اپنی رب کی بارگاہ میں گر گڑائے گی؟ وہ قوم کب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بھیک مانگے گی؟ اپنے جرائم کے اوپر، اپنی خطاؤں کے اوپر، اپنی لغزشوں کے اوپر جہنم کا ایندھن دن پہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہو، رب کے عذاب کو روز بروز لمحہ بلمحہ دعوت دیتے چلے جا رہے ہو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنے سارے جرائم ہونے کے بعد، اتنی ساری خطائیں ہونے کے بعد، اتنے سارے گناہ ہونے کے بعد ایک جن تک نہیں رینگتی اللہ اکبر کہ آخر ہمیں ایک روز اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے 60 سالہ زندگی کا، 80 سالہ زندگی کا، 30 سالہ جوانی کا آپ کو اور ہم کو حساب و کتاب دینا ہے۔ کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں فکر کی ہے؟ اگر بنا توبہ کیے اگر مر گئے تو پھر تمہارا ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ایک ہی تو چیز ہے جس کا نام ہے ایمان۔ اگر ایمان اگر سلامت ہے تو اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر آنا آپ پر میرا کامیابی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، مرنے کے وقت میں اگر ایمان چھن گیا، توبہ و استغفار نہ کر سکے، گناہوں سے سچی توبہ نہ کر سکے، اور ہمارا رب اللہ عز و جل اگر ناراض ہو گیا تو پھر مجھے بتاؤ کس کو منہ دکھاؤ گے؟ کس کو سفارش کے لیے بلاؤ گے؟ کس کو مغفرت کی بھیک کے لیے آپ اور ہم سفارش کا مزدق سناؤ گے؟ اللہ اکبر، میرے پیارے
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तौबा कितनी पसंद है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह के प्यारे हबीब जाने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, अब जरा उसे दिल के कानों से सुनना। अल्लाह के प्यारे हबीब जाने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए कि ऐ लोगों सुनो, अब जब अगर कोई इंसान अगर जंगल की वादियों के अंदर हो और उसका ऊंट अगर उसके साथ हो, उसके ऊंट के ऊपर उसके सारा साजो सामान उसकी ऊंट के ऊपर लादा हुआ हो और उसका ऊंट रस्सी को खींचकर रस्सी को खोलकर गुम हो जाए, दूर दूर तक कर कोई चीज नामो निशान नजर ना आए, तो कितना परेशान होता है, कितना गमगीन होता है। उसके बाद थक हार कर वो एक जगह बैठ जाता है अपनी मौत का इंतजार करते हुए। फिर अचानक से चंद देर के बाद, चंद लम्हे के बाद उसका खोया हुआ ऊंट वही साजो सामान के साथ जब दोबारा उसके नजदीक आ जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, उसकी खुशी का अंदाजा नहीं होता। अरे ऐ मेरे कौम के नौजवानों, ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे हबीब जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि उस ऊंट के घूमने के बाद उसका ऊंट दोबारा मिलने पे उस इंसान को जितनी खुशी होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इससे भी कहीं गुना ज्यादा जब खुशी होती है, जब अल्लाह की कुदरत खुश होती है कि जब एक बंदा मोमिन सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर तौबतुन नसूहा कर लेता है, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लेता है, इस्तगफार कर लिया करता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के नजदीक तौबा की इतनी अहमियत है, तौबतुन नसूहा का इतना एक अल्लाह के नजदीक इसका मकाम है, लेकिन आप पर उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। दुरूद शरीफ में एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस कि आप और हम दिन भर सुबह से लेकर सोए रात तक गुनाहों के अंदर ऐसे उलझे हुए, गुनाहों में ऐसे लथपथ हुए हैं कि आपको और हमको फिक्र ही नहीं कि हमें मरना है। आप और हम ऐसे खौफ गफलत की चादर ओढ़े सो रहे हैं कि ये परवाह ही नहीं कि हमारे अमाल का मामला है क्या, हमारे अमाल का अंदाज है क्या, हमारा रब हमसे राजी है भी या नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तरह तरह के जुराइम, तरह तरह के खताएं, तरह तरह के फॉर्मूले जो गुनाहों के मामूलात को प्रमोट करते गए, गुनाहों को आबाद करने का काम करते गए, गुनाहों को फैलाने का काम करते गए, ये सारी कौम आज इस जुर्म के अंदर गिरफ्तार है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा नौजवान कौम है। एक तबका जिसका नाम नौजवान है, वो नौजवान कौम जिसको अल्लाह ने जवानी दी थी, वो गुनाहों के अंदर अपनी रात की तारीखियां खो रहे हैं, दिन के उजाले खो रहे हैं, लोगों के सामने गुनाह कर रहे हैं, लोगों से छुपकर गुनाह कर रहे हैं। मेरे प्यारे मुझे बताओ कि अल्लाह ने जवानी इसलिए दी थी कि मेरे रब्बे काबा ने तुम्हें जवानी इसलिए सौंपी थी कि तुम अपने वक्त को जाया करते रहो, अपनी जवानी को यूं ही खोते रहो। अरे आखिर इस नौजवान को हो क्या गया? अल्लाह अकबर। ये जो नौजवान कौम जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि 70 ज़ईफ इंसान के सजदों से ज्यादा एक जवान का सजदा पसंद है, 70 ज़ईफ लोगों के इबादत से ज्यादा अल्लाह को एक जवान की इबादत कबूल है, मकबूल है। वो नौजवान जिसकी इबादत अल्लाह के नजदीक इतनी मकबूल थी, वो कौम
चौक चौराहों के ऊपर बैठकर अपने वक्त को जाया कर रही है, अपने टाइम को खो रही है। अरे मेरे प्यारे, आपको आखिर क्या हो गया है? अल्लाह अकबर। कोई इंस्टाग्राम के ऊपर अपने वक्त को जाया कर रहा है, कोई फेसबुक के ऊपर अपना वक्त जाया कर रहा है, कोई व्हाट्सएप और ट्विटर के ऊपर अपने वक्त को जाया कर रहा है। और इसमें एक तबका है कि जो अल्लाह अकबर पबजी और फ्री फायर जैसे बुरे जुर्म के अंदर गिरफ्तार होता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। एक आपको मैं एक चीज सुनाते हुए चलूं। आज से तकरीबन कुछ साल पहले यानी 2018 के अंदर तकरीबन जनवरी या फरवरी का मामला होगा, आप इसको यूट्यूब करना, आपको ये चीज मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह से जब पबजी और फ्री फायर नया नया लॉन्च हुआ ही था, ऐसी उसकी नौसत थी। अल्लाह अकबर। दिल्ली के अंदर एक लड़के ने अल्लाह अकबर इसी पबजी और फ्री फायर की वजह से अपने वालिदा का कत्ल कर दिया, अपने वालिद का कत्ल कर दिया, अपने बहन का कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। और यही पबजी और फ्री फायर जैसे जुर्म और इस गुनाह की वजह से, इस गुनाह की नौसत की वजह से अंजाम क्या निकला? मुंबई के सरजमीन के ऊपर भी एक ऐसा हादसा नजर आया कि एक भाई ने अपने भाई को यह कहा कि अगर से तू फ्री फायर या पबजी गेम के अंदर अगर उसको जीत जाएगा तो मैं तुझे नया एंड्रॉइड मोबाइल दिला के दूंगा। अल्लाह अकबर। कुछ वक्त मोहल्लत के बाद में उस बच्चे ने फ्री फायर पबजी के अंदर जीत हासिल कर अपने भाई से मोबाइल की मांग की कि ऐ मेरे भाई, मैं जीत चुका हूं, मुझे नया अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल दिला दो, बड़ा स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए। अल्लाह अकबर। लेकिन उस भाई ने उसको दिलाने से मना कर दिया। आपको पता है ऐ फ्री फायर और पबजी खेलने वालों, जरा दिल के कानों से इसको सुनना, ये बात आज और कल की नहीं बता रहा हूं, तकरीबन 2018 की बात है। अल्लाह अकबर। उस भाई के मोबाइल ना दिलाने की वजह से उस वीडियो गेम खेलने वाले की मेंटेलिटी ऐसी बन गई, ऐसा सदमा हुआ कि अगर मोबाइल अगर मुझे नहीं मिला, मैं अपने दोस्तों से वादा करके आया हूं कि एक नया अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल लेकर उनको बताऊंगा कि देखो मोबाइल की गेम की जीत की वजह से मेरे भाई ने नया मोबाइल दिला दिया है। लेकिन अब जब मोबाइल नहीं है तो शर्मिंदगी होगी, पशीमानी होगी। उस नौजवान बच्चे ने मोबाइल ना मिलने की बिना पर रात की तारीकी के अंदर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली गए। ऐ मेरे कौम के नौजवान बच्चों, मुझे जरा बताओ तो सही, ये पबजी और फ्री फायर आपको इतना अजीज हो गया कि माँ की मोहब्बत से भी ज्यादा आपको फ्री फायर और पबजी हो गई है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे कौम के नौजवान बच्चों, आपको माँ बाप से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा, अल्लाह अकबर, बूढ़े माँ बाप से ज्यादा ये मोबाइल फोन हो गया है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे कौम के नौजवान बच्चों, आपको इधर अजान होती है नमाज के लिए, मुअज्जिन दिन में 5-5 मरतबा हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामरानी की तरफ, तुम्हें चीखते रहे, तुम्हें बुलाते रहे। लेकिन अफसोस, सदादार अफसोस की बात क्या ये है, माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज से ज्यादा, मस्जिदों से ज्यादा, तिलावतों से ज्यादा, जिक्र व अस्कार से ज्यादा, नेक अफाल से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, अल्लाह अकबर, ये पबजी और फ्री फायर और ये गुनाहों के अड्डे हो गए थे। अल्लाह अकबर। अरे तय नादान, आखिर तुझे हो क्या गया है? तू किस ख्वाब गफलत के अंदर जी रहा है? याद रख ले, तेरे चाहे कितने फॉलोअर्स हो जाए, चाहे कितने चाहने वाले हो जाए, चाहे तेरा फ्रेंड सर्कल कितना भी बुलंद वो बाला हो जाए, अगर तेरी ईमान पे मौत अगर ना हुई और इसी गेम खेलते वक्त में नमाजों को तर्क करते हुए अगर तेरी मौत हो गई, तो फिर कब्र के अंदर ना तुझे ये फ्री फायर बचा सकता है, ना ये पबजी बचा सकता है, ना इंस्टाग्राम बचा सकता है, ना फेसबुक बचा सकता है, ना रात की तारीखियों के अंदर जो गंदी गंदी फिल्में और ड्रामों को देखते हुए आप अपनी रात की तारीखियों को गुनाहों में गुजार रहे हैं, ना ये साइडें आपको बचा सकती है। अल्लाह अकबर। ये दोस्त व अहबाब जो तुम्हें एक चौराहे के ऊपर, एक जगह के ऊपर लाकर खड़े करते गए कि आओ गेम खेले, आओ वीडियो गेम खेले, आओ पबजी खेले, आओ फ्री फायर खेले, अल्लाह अकबर। अरे दोस्त इसे नहीं कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो होता है कि जब नमाज का वक्त हो तो हाथ पकड़कर मस्जिद की तरफ ले चले, लेकिन
لیکن تمہیں اور ہمیں اپنی جوانی کی اہمیت ہی نہیں معلوم. اللہ اکبر. ایک گفتگو ایک روایت سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیم کے پیارے دیوانوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے گئے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی بھی بات کو 3 مرتبہ سے زیادہ کبھی ریپیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بات کو 7 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا. آپ ارشاد فرماتے گئے کہ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر اللہ اکبر ایک شخص تھا طفل نام کا. اللہ اکبر. وہ طفل نام کے شخص نے کیا کیا کہ اللہ اکبر جو دن میں بھی گناہ کرتا, رات میں بھی گناہ کرتا, اور روزانہ رات کی تاریکی کے اندر گناہ کرنے کے لیے ایک عورت کو اللہ اکبر پسند کرتا اور اس کی رقم طے کر اس کے ساتھ میں گناہ کیا کرتا تھا. لیکن اللہ اکبر پھر کیا ہوتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا کہ ایک روز 60 دینار کے اوپر اس نے طے کر لیا گناہ کے لیے. اس کے روم میں وہ خواتین, وہ عورت آ کر داخل ہو گئی. یہ تیار ہونے کے لیے گیا. تیار ہو کر جب آیا اور اس عورت کے چہرے کو دیکھتا ہے اور اپنے ہاتھ گناہوں کی طرف اس عورت کی طرف بڑھانا چاہتا تو اس عورت اشکبار ہو گئی, رونے لگی اور کہنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ شخص نے کہنے لگا کہ اے عورت, کیا تم مجھ سے خوش نہیں ہے؟ کیا تو نہیں چاہتی میرے ساتھ میں یہ رقم لے کر گناہ کرنا؟ اللہ اکبر. وہ عورت کہتی ہے کہ میری مجبوری نے آج اس گناہ کے اوپر مجھے آمادہ کر دیا ہے. میرے بچوں کی بھوک اور پیاس نے, میری بھوک اور پیاس نے اس گناہ کے اوپر مجھے لا کر کھڑا کر دیا. میں اس بات سے رو رہی ہوں کہ ہائے, آج تو میرے بچوں کا میرا اپنا پیٹ تو بھر لوں گی, لیکن کل قیامت کے روز میں اللہ کے حضور کیا جواب دے سکوں گی؟ اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص رونے لگا. ہائے اللہ اکبر. اے عورت, اے میری بہن, جب تو دل گناہ سے رو رہی ہے, اللہ رب العزت سے کی بارگاہ میں جواب دینے سے لرز رہی ہے, تو میں تو تیرے نزدیک دولت مند ہوں, شریعت والا ہوں, پیٹ بھرا ہوا ہے, تو پھر مجھے کس طرح سے گناہ سے بچنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے یہ 60 دینار لے جا اور میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لے. اللہ اکبر. اور تو گواہ ہو جا کہ اللہ کے حضور میں سچی توبہ کر رہا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ چلے گیا اور جانے کے بعد میں کیا ہوتا ہے, وہ عورت باہر ہی نکلی تھی کہ اس کی روح قبض ہو گئی. اللہ اکبر. پھر اطلاع ہونے کے بعد صبح کے اندر لوگوں نے دیکھا, لوگوں میں یہ معاملہ گرم ہو گیا کہ وہ شخص مارا گیا. دیکھتے گئے لوگوں نے کہا کہ اس کے جنازے کو نہیں پڑھانا ہے, اس کی میت کو کفنانا نہیں ہے, اس کی میت کو دفنانا نہیں ہے. اس نے ساری زندگی گناہ کیا, بدکاریاں کیا, سیاکاریاں کیا, اور اس کو ایسا ہی رہنے دو, عبرتناک منظر بننے دو, تاکہ ساری قوم کے اندر یہ میسج جائے, یہ درس جائے کہ دیکھ لو گناہوں کا سبب کیا ہوتا ہے, گناہوں کی نحوست کیا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے کو حکم دیا آسمانی دنیا پہ کہ جا اور اس کے دروازے کے اوپر لکھ دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی توبہ کو اتنا مقبول کر لیا, قبول کر لیا کہ اس کے سارے گناہوں کو دھو کر اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے دیا گئے, اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا گئے. اے میرے قوم کے نوجوانوں, اگر آپ بھی ہم بھی اگر سچی توبہ کر لے اس محفل میں اٹھنے سے پہلے تو ہمارا رب اللہ عز و جل وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے, توبہ کو زیادہ پسند کرنے والا ہے. لیکن وہی جو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, تو یا ایھا الذین آمنو, اللہ جو فرماتا ہے کہ اے ایمان والو توبہ کرو ایسی کہ جو سچے دل سے ہو اور توبۃ النصوح ہو, اس گناہ کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹنا نہ ہو. اگر ایسی توبہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے دوران مجھ سے کوئی شرم لفظی یا کوئی خطا اگر ہو گئی ہو تو آپ تمامی اعضاء کو گواہ میں استغفار پڑھتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.